السلام علیکم۔ ویلکم ٹو بجٹ باس، یعنی یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پیسے، کامیابی اور بزنس کی نفسیات کو بہت ہی آسان انداز میں سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ نہ صرف زیادہ کمائیں بلکہ صحیح طریقے سے سوچنا بھی سیکھیں۔ ہاں، کیونکہ جو لوگ اپنی مالی زندگی واقعی بدلنا چاہتے ہیں نا، انہیں سب سے پہلے اپنی سوچ کو امیر بنانا ہوگا۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا آغاز میں ایک بہت ہی اہم سوال سے کرنا چاہتی ہوں۔ جی پوچھیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ پیسوں کی کمی کا رونا روتے رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر مشکل میں، ہر بحران میں موقع تلاش کر کے اسے پیسے میں بدل دیتے ہیں؟ ارے یہ بہت زبردست سوال ہے، اور سچ بتاؤں تو اس سارے فرق کی اصل وجہ کوئی قسمت یا معاوضہ نہیں ہے، بلکہ انسان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ مائنڈ سیٹ یعنی سوچنے کا انداز؟ ہاں ایگزیکٹلی۔ اگر میں اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھاؤں تو مائنڈ سیٹ بالکل ایک اینک کی طرح، ایک لینس کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ وہ لینز ہے جس کے ذریعے انسان اس پوری دنیا کو دیکھتا ہے۔ اچھا، تو جیسے شیشے کا رنگ ہوگا، دنیا ویسی ہی نظر آئے گی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر اس اینک کے شیشے کمزوری، ڈر یا کمی والے احساس سے دھندلے ہیں تو ظاہر ہے انسان کو ہر جگہ، ہر قدم پر صرف مسائل ہی نظر آئیں گے۔ اور اگر اینک صاف ہو تو پھر وہی انسان ہر بڑے سے بڑے مسئلے کے اندر ایک موقع تلاش کر لے گا۔ آج ہمارا مقصد انہی دو مختلف سوچوں کی گہرائی میں جانا ہے، جنہیں نفسیات میں اسکیرسٹی یعنی کمی والی سوچ اور ابنڈنس یعنی کثرت والی سوچ کہا جاتا ہے۔ یہ اینک والی مثال مجھے بہت پسند آئی، کیونکہ اس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ شاید حالات نہیں بدلتے، بس ان کو دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ تو تعارف کے بعد ذرا یہ بتائیں کہ یہ دونوں مائنڈ سیٹ اصل میں کام کیسے کرتے ہیں؟ ویسے اس کی سب سے بہترین وضاحت اسٹیفن کووی نے کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ انسانوں میں بنیادی طور پر یہ دو طرح کی سوچ پائی جاتی ہے۔ جو اسکارسٹی مائنڈ سیٹ ہے نا، اس میں انسان کی تمام تر توجہ صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ شکایت کے موڈ میں رہتے ہیں۔ بالکل۔ ایسے لوگ اکثر خود کو حالات کا شکار، ایک وکٹم سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ وقت کم ہے، پیسے نہیں ہیں یا موقع ہی نہیں ملتے۔ ان کو لگتا ہے کہ دنیا کی کامیابی ایک کیک کی طرح ہے۔ ایک کیک کی طرح؟ وہ کیسے؟ ہاں، ان کا ماننا ہے کہ اگر کسی دوسرے شخص نے کیک کا ایک بڑا ٹکڑا لے لیا تو ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اچھا۔ اس لیے وہ ہمیشہ ایک خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اوہ، صحیح۔ تو اس کے مقابلے میں ابنڈنس مائنڈ سیٹ والے کیا کرتے ہیں؟ دوسری طرف کثرت والی سوچ رکھنے والے یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کے لیے بے پناہ وسائل موجود ہیں۔ وہ مسائل پر رونے کے بجائے حل پر فوکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ راستہ نکالا جا سکتا ہے یا نئے موقع بنائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک بات پر تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی۔ کیا واقعی مسئلہ صرف سوچ کا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے، کچھ لوگوں کے پاس تو حقیقتاً وسائل نہیں ہوتے نا۔ یہ ایک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ جیسے فرض کریں دو لوگ ایک ہی اندھے کنویں میں گر گئے ہیں۔ اب دونوں کے پاس واقعی کوئی وسائل نہیں ہے، دونوں اندھیرے میں ہیں، لیکن ایک شخص صرف اس اندھیرے کو دیکھ کر روتا رہے، وہیں بیٹھ جائے، جبکہ دوسرا دیواروں کو ٹٹول کر باہر نکلنے کا کوئی ابھرا ہوا پتھر ڈھونڈے۔ واہ، کنویں کی یہ مثال تو کمال کی ہے نا؟ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں مواقع کی کمی نہیں ہوتی، اصل مسئلہ اس اسکیرسٹی موڈ کا ہے جو دماغ کو بالکل اندھا کر دیتا ہے کہ وہ پتھر نظر ہی نہیں آتا۔ ایگزیکٹلی۔ وسائل کی کمی ایک وقتی حالت ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ری ایکشن کیا ہوگا یہ مائنڈ سیٹ طے کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ سائنس موجود ہے۔ سائنس؟ دماغ حقیقتاً اس پر ری ایکٹ کرتا ہے؟ جی بالکل۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک بہت حیران کن تحقیق ہے اس پر۔ جب ریسرچرز نے دیکھا کہ کمی والی سوچ انسان کے دماغ پر کیا اثر ڈالتی ہے تو نتائج ہوش اڑا دینے والے تھے۔ اچھا، کیا رزلٹ آیا؟ اس تحقیق کے مطابق اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ انسان کے آئی کیو لیول کو 10 سے 14 پوائنٹس تک گرا سکتا ہے۔ ویٹ، ریئلی؟ 14 پوائنٹس؟ یہ تو بہت بڑا ڈراپ ہے۔ بالکل، یہ اتنی بڑی گراوٹ ہے جو ایک نارمل ذہن کے انسان کو ذہنی طور پر پسماندہ درجے تک لے جا سکتی ہے۔ جب دماغ پر ہر وقت پیسے نہ ہونے کا پریشر ہو تو وہ صحیح فیصلے کر ہی نہیں پاتا۔ ارے واہ، ذرا سوچیں، اگر کوئی انسان مسلسل بس یہی سوچ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا دماغ لفظی طور پر کند ہو رہا ہے۔
हाँ, वो अपने सामने पड़े हुए पैसे कमाने के मौके भी नहीं देख पाता। उसे साइंस में कॉग्निटिव टनलिंग कहते हैं। इसको समझने के लिए डैनियल साइमंस और क्रिस्टोफर चैब्रिस का वो मशहूर गोरिल्ला तजुर्बा देखना चाहिए। अरे, वो जो एक वीडियो गेम वाला तजर्बा था जिसमें कुछ लोग बास्केटबॉल पास कर रहे होते? एग्जैक्टली वही वाला। उसमें लोगों को बस ये गिनना था कि सफेद शर्ट वालों ने कितनी बार बॉल पास की। हाँ हाँ, मुझे याद है। और सब इस बॉल को गिनने में इतने मगन होते हैं कि बीच में एक बंदा पूरा गोरिल्ला का सूट पहन कर आता है, अपना सीना पीटता है और चला जाता है। और मजे की बात बताएं क्या थी? तजुर्बे के बाद जब पूछा गया तो आधे से ज्यादा लोगों को वो गोरिल्ला नजर ही नहीं आया था। मतलब वो बिल्कुल अंधे हो गए थे उस गोरिल्ले के लिए। यही तो, जब इंसान का जहन किसी एक चीज पर, जैसे कि पैसों की कमी पर, बहुत ज्यादा फोकस कर लेता है तो वो इर्द गिर्द मौजूद बड़े बड़े मौकों को भी नहीं देख पाता। वो गोरिल्ला की तरह सामने से गुजर जाते हैं। ये तो बहुत खौफनाक है। और मेरा ख्याल है इसका असर सिर्फ पैसों पर नहीं पड़ता होगा, सेहत पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। नफ्सियाती रिसर्च बताती है कि कमी की सोच इंसान को फौरी तस्कीन यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ धकेलती है। लोग गैर सेहत बख्श ग़िज़ाएं मतलब जंक फूड खाने लगते हैं क्योंकि दिमाग को फौरी सुकून चाहिए होता है। अगर अचानक कहीं से थोड़े पैसे आ जाएं तो वो कोई गैर जरूरी खरीदारी कर लेते हैं बजाय बचत करने के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो साइंस के इन इंकशाफात के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस सोच को कैसे पहचाना जाए। हाँ, क्योंकि कोई खुद तो नहीं कहता ना कि मैं कमी वाली सोच का शिकार हूँ। इसकी कुछ खामोश निशानियां होनी चाहिए। बिल्कुल हैं। और सबसे बड़ी निशानी ये है कि ऐसा इंसान मदद मांगने से बहुत कुतराता है। उसे लगता है कि वो किसी मदद के काबिल ही नहीं है, और अगर कोई उसकी तारीफ करे तो वो उसे कबूल करने के बजाय बहाने बनाएगा। हाँ, जैसे लोग अक्सर कहते हैं, अरे नहीं ये तो बस तुक्का लग गया था, मेरा कोई कमाल नहीं है। एग्जैक्टली ये जाहिर करता है कि वो अंदर से खुद को कुछ हासिल करने के लायक नहीं समझते। इसके अलावा दूसरों से हसद करना, हर वक्त माजी की तलखियों में उलझे रहना और अपने हालात का इल्जाम दूसरों पर डालना इसकी बहुत बड़ी निशानियां हैं। और मेरे ख्याल में ऐसे लोग गुफ्तगू में नेगेटिव अल्फाज बहुत इस्तेमाल करते होंगे। हाँ, वो अक्सर मैं नहीं कर सकता या मेरे पास नहीं है जैसे अल्फाज का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैं एक ज़बरदस्त नुक्ता शामिल करना चाहूँगी। बहुत से लोग मदद ना मांगने को अपनी खुद मुख्तारी या इंडिपेंडेंस समझते हैं, लेकिन असल में वो कायनात को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि वो वसूल करने के लिए मतलब रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर आप हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उसमें कुछ आएगा कैसे? बिल्कुल। और अल्फाज की तब्दीली की भी बहुत अहमियत है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि मेरे पास ट्रिप पर जाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो दिमाग वहीं बंद हो जाता है। हाँ, इसने तो फैसला सुना दिया। लेकिन अगर इसी जुमले को इस तरह बदल लिया जाए कि मैं पैसे कैसे बचाऊं ताकि अगले साल ट्रिप पर जा सकूं, तो दिमाग फौरन हल ढूंढने लगता है। क्या बात है! यही तो कसरत के कानून यानी लॉ ऑफ अबंडेंस की बुनियाद है। अगर हमने इस सोच को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में लाना है तो इस कानून के दो अहम पहलू समझने होंगे। वो कौन से? पहला है तवाजुन, यानी देने और लेने के दरमियान बराबरी। जो शख्स सिर्फ अपना वक्त और पैसा बांटता है लेकिन खुद की देखभाल नहीं करता या दूसरों से तोहफे लेने पर शर्मिंदगी महसूस करता है, वो ये तवाजुन बिगाड़ रहा है। यानी सिर्फ देना ही काफी नहीं, खुद दिली से वसूल करना भी आना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा पहलू है वाज़ेह सोच, यानी डिफाइनिंग व्हाट यू वांट। अगर किसी को यही नहीं पता कि उसे जिंदगी से चाहिए क्या, तो कायनात उसे वो कैसे दे सकती है? हाँ, ये तो वही बात हुई कि मंजिल का ही नहीं पता। एग्जैक्टली। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की मिसाल ले लें। अगर एक ग्राहक अंदर जाए और उसे खुद ही ना पता हो कि वो क्या खरीदने आया है, तो दुकानदार बेचारा उसकी क्या मदद करेगा? अरे दुकानदार तो सर पकड़ कर बैठ जाएगा। और अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। वो बस कहते हैं मैं अमीर होना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत ही धुंधली सोच है। बिल्कुल। तो इसका हल क्या है? स्टोर वाली मिसाल से मुझे स्मार्ट गोल्स याद आ गए। यानी मकसद का मखसूस होना, मापने के काबिल होना और वक्त का पाबंद होना जरूरी है। मैं अमीर होना चाहता हूँ एक धुंधला गोल है, लेकिन मैं इस साल के आखिर तक $5,000 बचाना चाहता हूँ ताकि गाड़ी ले सकूं। ये एक वाज़ेह और ताकतवर मकसद है।
بالکل پرفیکٹ مثال دی آپ نے. جب اصول سمجھ آ جائیں تو پھر بات آتی ہے ایکشن کی، کہ آج اور ابھی سے کیا 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 جا سکتا ہے تاکہ زندگی میں کثرت کے دروازے کھلیں. ہاں، پریکٹیکل سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایگزیکٹو کوچنگ کا ایک بہت مشہور ماڈل ہے گرو ماڈل. مطلب گول، ریالٹی، آپشنز اور ول. ذرا اس کو اسی $5,000 والی مثال پر اپلائی کر کے بتائیں. ضرور. سب سے پہلے جی یعنی گول کا تعین کریں کہ سال کے آخر تک 5,000 بچانے ہیں. پھر آر یعنی ریالٹی کا جائزہ لیں کہ موجودہ آمدنی کیا ہے، خرچے کیا ہیں، کوئی قرض تو نہیں. مطلب خیالی پلاؤ پکانے کے بجائے حقیقت کا سامنا کریں. بالکل. اس کے بعد آتا ہے او یعنی آپشنز کہ اب راستے کیا نکل سکتے ہیں. کیا کوئی پارٹ ٹائم کام کیا جا سکتا ہے، باہر کا کھانا کم کیا جا سکتا ہے. اور آخر میں ڈبلیو یعنی ول، مطلب ان آپشنز میں سے کون سا کام آج سے ہی شروع کرنا ہے. واہ، یہ تو بہت ہی منظم طریقہ ہے. ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی عادات میں شکر گزاری اور حاضر دماغی کو شامل کرنا بھی بہت ضروری ہے. گیبریل برنسٹین کا ایک بہت خوبصورت اقتباس ہے کہ رکاوٹیں دراصل صحیح سمت میں جانے کے لیے متبادل راستے ہوتی ہیں. کیا ڈیپ بات ہے. مطلب رکاوٹ دیوار نہیں ہے، صرف ایک موڑ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں چھوٹے اقدامات یعنی اسمال ایکشنز کی بھی بہت بڑی طاقت ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، لوگ اکثر راتوں رات کامیابی کا سوچتے ہیں، لیکن اگر حساب لگایا جائے نا تو فرض کریں کوئی روزانہ صرف $5 کی فالتو چیزیں کم کر کے بچت کرنا شروع کر دے. ایک دن میں $5 کچھ نہیں لگتے. صحیح بات ہے. لیکن مہینے کے آخر میں یہ $150 بن جاتے ہیں، اور سال کے آخر میں یہی چھوٹی سی رقم $1,825 بن جاتی ہے. مطلب کامیابی راتوں رات نہیں ملتی، بلکہ یہ چھوٹے مستقل قدموں کا نتیجہ ہوتی ہے. بالکل. یہی کثرت کے مائنڈ سیٹ کی پہچان ہے کہ انسان مستقل مزاجی سے آگے بڑھتا ہے. تو آج کے اس گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو زندگی کا لیول در حقیقت سوچ کا لیول ہے. کمی کے مائنڈ سیٹ سے کثرت کے مائنڈ سیٹ تک کا سفر خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کا نام ہے. میں اس بات سے 100% متفق ہوں. لیکن جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ ایک گہرے سوال پر ضرور غور کریں. آج ہم نے ایک فرد کے مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے، لیکن ذرا تصور کریں اگر ایک پورے کا پورا معاشرہ یا کسی کمپنی کے تمام لوگ اس کمی کی سوچ سے نکل کر کثرت کی سوچ اپنا لیں تو کیا ہوگا؟ یہ تو پورا گیم ہی بدل دے گا. بالکل. کیا وہ معاشرہ یا ادارہ دنیا کی کوئی بھی ناممکن چیز تخلیق نہیں کر سکتا؟ اپنی انفرادی سوچ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہم اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں کیسی سوچ پھیلا رہے ہیں. کیا ہم انہیں موقع دکھا رہے ہیں یا مایوسی؟ اس پر ضرور سوچئے گا. اچھا، تو فرض کریں ایک تیز رفتار گاڑی ہے جو رات کے گھپ اندھیرے میں ہائی وے پر دوڑ رہی ہے. تصور کر لیا. اور اچانک اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس مکمل طور پر بند ہو جائیں. ارے یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہو جائے گی. بالکل. اور ڈرائیور کے پاس آگے دیکھنے کے لیے ڈیش بورڈ پر رکھی ایک چھوٹی سی مدھم سی ٹارچ کے علاوہ اور کچھ نہ بچے. یعنی اس کی پوری دنیا بس اس ٹارچ کی روشنی تک محدود ہو جائے گی. ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. اس ایک لمحے میں اس کا سارا دھیان صرف اس بات پر لگ جائے گا کہ اگلے چند فٹ کی سڑک پر کیا ہے اور وہ گاڑی کو کھائی میں گرنے سے کیسے بچائے. ظاہر ہے بقا کی جنگ جو شروع ہو جائے گی وہاں. اور اسی وجہ سے ارد گرد کے مناظر، اہم سائن بورڈز اور حتیٰ کہ منزل کے طرف جانے والا جو صحیح راستہ ہے نا، وہ اس کی نظروں سے مکمل طور پر اوجھل ہو جائے گا. یہ بہت ہی زبردست اور میرا مطلب ہے انتہائی خوفناک منظر کشی ہے، کیونکہ جب ہم بقا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا دماغ بالکل اسی طرح ایک ہنگامی حالت میں چلا جاتا ہے. ایک ایمرجنسی موڈ میں آ جاتا ہے. جی. اس وقت طویل مدتی منصوبے یا آپ کہہ لیں کہ دائیں بائیں موجود مواقع کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. ڈرائیور کی پوری توجہ صرف اس ایک سیکنڈ پر ہوتی ہے جو اسے تباہی سے بچا سکے. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے،
میں سوچ رہی تھی کہ انسانی دماغ ہر روز بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ بالکل کرتا ہے۔ تو آج کی اس ڈیپ ڈائیو کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع فراوانی کا مائنڈ سیٹ یعنی دی ابنڈنس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے اس کی بنیادی تعریف سمجھی تھی جی، اور وہ سمجھنا بہت ضروری تھا۔ لیکن آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ آخر مائنڈ سیٹ بدلنے کی اتنی سخت ضرورت کیوں ہے۔ ہم ان سائنٹیفک شواہد پر بات کریں گے جو بتاتے ہیں کہ وسائل کی کمی کا احساس کس طرح ہماری دماغی ہیڈ لائٹس کو بند کر دیتا ہے۔ اور یہ کمی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، پیسے کی، وقت کی یا جذباتی سہارے کی۔ بالکل۔ تو میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی محض کتابی یا فلسفیانہ بحث نہیں ہے کہ بس اچھا سوچیں تو اچھا ہوگا۔ یہ اس بارے میں ہے کہ سوچ کا زاویہ کیسے ہمارے فیصلوں، ہماری صحت اور ذہانت پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب ہم ان مطالعات کا جائزہ لیتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بدلنے کے فائدے بے شمار ہیں۔ آپ موقع بہتر دیکھنے لگتے ہیں، سٹریس کم ہو جاتا ہے اور زندگی پر آپ کا کنٹرول واپس آ جاتا ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک چیز پر تھوڑا سا رکنا چاہوں گی۔ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں نا کہ ذہانت یا جو ہمارا آئی کیو ہوتا ہے وہ ایک پیدائشی چیز ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی انسان جتنا ذہین پیدا ہوتا ہے عمر بھر اتنا ہی رہتا ہے۔ لیکن جو ہارورڈ یونیورسٹی کی حیران کن تحقیق ہمارے سامنے ہے وہ تو ایک بالکل ہی مختلف دعویٰ کر رہی ہے۔ ہاں، وہ ریسرچ واقعی چونکا دینے والی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق اگر کوئی انسان اسکیئرسٹی مائنڈ سیٹ یعنی کمی کے احساس کا شکار ہے تو اس کا آئی کیو لیول 10 سے 14 پوائنٹس تک نیچے گر سکتا ہے۔ مطلب واقعی کرائے کی ٹینشن ہمیں اسی وقت کم سمجھدار بنا سکتی ہے۔ یہ سن کر بے ساختہ حیرت ہوتی ہے، لیکن سائنس یہی بتاتی ہے۔ اب یہ 10 سے 14 پوائنٹس کی کمی کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ جی، یہ کتنا بڑا ڈراپ ہے؟ یہ بہت بڑا ڈراپ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو اوسط درجے کی ذہانت رکھتا ہے، یعنی جس کا آئی کیو ایوریج ہے، وہ اس کمی کی وجہ سے اچانک بارڈر لائن ڈیفیشنٹ یعنی کمزور ذہنی سطح پر آ سکتا ہے۔ واو، یعنی وہ عملی طور پر اس وقت کم عقل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے دماغ کے خلیے مر گئے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ کوگنیٹو بینڈوِڈتھ کا ہے۔ کوگنیٹو بینڈوِڈتھ، اس کا آسان الفاظ میں کیا مطلب ہوا؟ اسے آپ دماغ کی پروسیسنگ پاور یا ریم سمجھ لیں۔ جیسے کمپیوٹر کی ریم ہوتی ہے نا، انسانی دماغ بیک وقت بے شمار چیزوں پر توجہ نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ جب کسی شخص کے سر پر بل ادا کرنے کی تلوار لٹک رہی ہو تو اس کا دماغ اس کمی کو بقا کے لیے ایک فوری خطرہ سمجھ لیتا ہے۔ اس سے دماغ کا وہ حصہ جو خوف کنٹرول کرتا ہے، جسے امیگڈیلا کہتے ہیں، وہ پوری طرح ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ ساری توانائی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دماغ کے سامنے والے حصے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کی طرف جانے والی توانائی کم ہو جاتی ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جو منطق اور مسائل کے حل کا ذمہ دار ہے۔ یعنی یہ تو بالکل ویسا ہی ہو گیا نا جیسے اگر کسی اسمارٹ فون کی بیٹری 1% پر آ جائے۔ ارے واہ، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ تو جب بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے، فون خود بخود پاور سیونگ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ وہ برائٹنس مدھیم کر دیتا ہے، بیک گراؤنڈ کی ساری ایپس کو زبردستی بند کر دیتا ہے تاکہ فون بالکل ڈیڈ نہ ہو جائے۔ جی بالکل۔ تو جب ہمارے دماغ کو لگتا ہے کہ وسائل کی شدید کمی ہے تو وہ بھی ہنگامی حالت میں جا کر ہماری منطق، تخلیقی صلاحیت اور طویل مدتی سوچ والی ساری ایپس بند کر دیتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ فون کی بیٹری کی طرح دماغ کے پاس بھی انرجی لمیٹڈ ہے۔ اب جب اس کا 90% حصہ صرف اس فکر میں لگ جائے گا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، تو باقی 10% میں وہ کوئی نیا آئیڈیا کیسے سوچے گا؟ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کمی کی سوچ رکھنے والا انسان فوراً کم سمجھدار فیصلے کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ذہنی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی۔ اچھا، تو جب دماغ صرف ایک ہی چیز پر فوکس کر رہا ہے اور باقی تمام ایپس بند ہیں تو اس کا ہمارے ارد گرد کی دنیا پر کیا اثر پڑتا ہے؟ مطلب کیا ہم سامنے موجود مواقع سے بلائنڈ ہو جاتے ہیں؟ بالکل بلائنڈ ہو جاتے ہیں، اور اس پر نفسیات کا ایک بہت مشہور تجربہ ہے جسے ڈینیل سائمنز اور کرسٹوفر چیبرز نے کیا تھا۔ اسے ان اٹینشنل بلائنڈنس کا تجربہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا کیا گیا تھا؟ اس میں لوگوں کو ایک مختصر سی ویڈیو دکھائی گئی۔ ویڈیو میں 2 ٹیمیں تھیں، ایک نے سفید اور دوسری نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ لوگوں کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ انہیں بہت دھیان سے گننا ہے کہ سفید کپڑوں والی ٹیم نے باسکٹ بال کو کتنی بار ایک دوسرے کو پاس کیا ہے۔ اور ظاہر ہے جب آپ نے پاسز گننے ہوں
تو آپ کا سارا فوکس تو گیم پر ہی ہوگا۔ بالکل، اچھی خاصی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ اب سب لوگ پوری تندہی سے وہ پاسز گن رہے تھے، لیکن اس ویڈیو کے بالکل بیچ میں ایک شخص جو مکمل گوریلا کا کاسٹیوم پہنے ہوئے ہوتا ہے وہ اسکرین پر چلتا ہوا آتا ہے۔ 1 منٹ، گوریلا اسکرین کے بیچ میں؟ جی ہاں، ایک بڑا سا گوریلا۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر اپنا سینہ پیٹتا ہے اور پھر آرام سے چلتا ہوا فریم سے باہر نکل جاتا ہے۔ واہ! لیکن حیرانی کی بات سنیں، جب تجربہ ختم ہوا اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے ویڈیو میں کوئی غیر معمولی چیز دیکھی، تو زیادہ تر لوگوں کا جواب تھا نہیں۔ کیا واقعی انہوں نے اتنا بڑا گوریلا نہیں دیکھا؟ بالکل نہیں دیکھا، وہ اسے مس کر گئے۔ میں جب یہ سوچتی ہوں تو مجھے یہ بات بالکل ناقابل یقین لگتی ہے، لیکن اگر ہم اسے اسی کوگنیٹو بینڈوِڈتھ والے نظریے سے جوڑیں تو بات کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ جی، ان کا دماغ پاسز گننے میں اتنا مصروف تھا کہ اس نے گوریلا والی بصری معلومات کو پروسیس کرنا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا نا کہ مواقع کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ جب ہم صرف کمی پر فوکس کرتے ہیں تو ہم نے اپنی آنکھوں پر ایسے بلائنڈرز چڑھا لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے بڑے بڑے مواقع بھی نظر نہیں آتے۔ حقیقت بالکل یہی ہے۔ جب ذہن کیمرے کے لینس کی طرح بس ایک مسئلے پر زوم ان کر لیتا ہے نا، تو وہ باقی سب کچھ بلر کر دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں وہ گوریلا دراصل کوئی نیا کاروباری موقع ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا شخص جو ہماری مدد کر سکتا ہو، لیکن دماغ کا فلٹر انہیں غیر متعلقہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور ہم بس یہی روتے رہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے لیے تو کوئی اپرچونٹی ہے ہی نہیں۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ اچھا، اس اپرچونٹی بلائنڈنس کے بعد ہم عملی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ جی ضرور۔ اس محدود سوچ کا فیصلہ سازی یعنی ڈیسیژن میکنگ پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ فرض کریں ایک شخص پہلے ہی اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ میں ہے، وہ خریداری کے دوران کیا غلطیاں کرے گا؟ اس پر سائیکولوجیکل اینڈ کوگنیٹو سائنسز کی ایک ریسرچ موجود ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو وہ لانگ ٹرم فوائد کے بجائے فوری تسکین یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف بھاگتا ہے۔ یعنی اسے بس ابھی اسی وقت سکون چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو شاپنگ کے دوران وہ چیزوں کی صحیح قیمت کا اندازہ نہیں لگا پاتے۔ وہ جلد بازی میں مہنگی یا غیر ضروری چیزیں خرید لیتے ہیں تاکہ انہیں وقتی خوشی ملے، اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ مطلب یہ تو ایک وشس سائیکل ہے، ایک خطرناک شیطانی چکر۔ وہ پہلے ہی غریب یا پریشان ہے، دماغ ایمرجنسی میں ہے، اور اسی چکر میں وہ مزید غلط فیصلے کر رہا ہے۔ بالکل۔ وہ وقتی ڈوپامین کے لیے اپنا طویل مدتی نقصان کر بیٹھتا ہے، اور اس کا اثر صرف پیسوں تک نہیں رہتا، سیکھنے کے عمل یعنی لرننگ پر بھی پڑتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یونیورسٹی آف میریلینڈ کی ریسرچ ہے کہ کمی کا احساس انسان کی نفسیاتی آزادی چھین لیتا ہے۔ جب ہم کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو غلطیاں کرنے کی ذہنی گنجائش ہونی چاہیے۔ رسک لینا پڑتا ہے۔ جی، لیکن اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ والا دماغ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ وہ نئی چیزیں سیکھنے سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ جو ہے بس اسی میں محدود رہو۔ اور اس مسلسل سٹریس اور ڈر کا ہماری صحت پر بھی تو بہت برا اثر پڑتا ہوگا نا؟ کیونکہ اگر دماغ کو مسلسل خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو جسم پر تو اثر آئے گا۔ بہت گہرا اثر آتا ہے۔ یورپین ہیلتھ سائیکالوجسٹ کی اسٹڈی بتاتی ہے کہ یہ سٹریس انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ جسم میں کورٹیسول ہارمون بڑھ جاتا ہے، اور پھر انسان انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی پریشانی میں لوگ جنک فوڈ یا کمفرٹ فوڈ کھاتے ہیں، ورزش چھوڑ دیتے ہیں، جس سے موٹاپا، بلڈ پریشر اور دوسری بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ یعنی اگر ہم پوری تصویر دیکھیں تو آئی کیو گر رہا ہے، انسان مواقع نہیں دیکھ پا رہا، فیصلے غلط ہو رہے ہیں، سیکھنا بند ہو گیا ہے، اور صحت تباہ ہو رہی ہے۔ جی، یہ تو زندگی کا کنٹرول کھو دینے والی بات ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پہچانے کیسے؟ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تو ہے نہیں اس کا۔ ہم کیسے پہچانے کہ ہم اس اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ میں پھنس چکے ہیں؟ اس کی کچھ بہت عام اور واضح علامات ہیں۔ سب سے نمایاں علامت ہے دوسروں سے حسد۔ جلن محسوس کرنا، لیکن تھوڑی بہت تو سب کو ہوتی ہے نا؟ ہوتی ہے، لیکن جب یہ مستقل ہو جائے، جیسے انسٹاگرام پر دوسروں کی تصویریں دیکھ کر جلنا کہ ان کے پاس یہ کیوں ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ دنیا کو ایک لمیٹڈ کیک سمجھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کا دماغ اسے ایک زیرو سم گیم سمجھ رہا ہے۔ اگر اس نے کیک کا ٹکڑا لے لیا تو میرے لیے نہیں بچا۔ بالکل۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت ہے ہمیشہ ماضی میں رہنا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا۔ جی،
وہ اپنی ساری انرجی ان باتوں پر ضائع کرتے ہیں جو بدل نہیں سکتی، اور اس چکر میں حال کے مواقع کھو دیتے ہیں۔ اور کیا اس میں دوسروں کو الزام دینا بھی شامل ہے، جیسے حکومت خراب ہے، باس برا ہے؟ بالکل شامل ہے۔ اسے بلیم گیم کہتے ہیں۔ اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ والا بندہ خود کو مظلوم سمجھتا ہے اور زندگی کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، میں نے گائیڈ میں ایک چوتھی علامت بھی پڑھی تھی جس نے مجھے بہت حیران کیا کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے اور آپ اسے قبول نہ کریں تو وہ بھی اسکیرسٹی کی علامت ہے۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ عاجزی ہے۔ یہ عاجزی نہیں ہے۔ جب آپ کسی کی سچی تعریف مسترد کرتے ہیں یا مدد مانگنے سے ڈرتے ہیں تو دراصل آپ لاشعوری طور پر خود کو اس لائق نہیں سمجھتے۔ یعنی ہم ریسیونگ اینڈ پر آنے سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے مدد لی تو مقروض ہو جائیں گے۔ بالکل، اور اس طرح ہم خود اپنے راستے بند کر دیتے ہیں۔ یہ سب سن کر تو واقعی کوئی بھی پریشان ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سب میں کبھی نہ کبھی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم اس بند گلی سے نکل سکتے ہیں؟ تبدیلی کی شروعات آخر کہاں سے ہوتی ہے؟ نکلنا بالکل ممکن ہے، اور سب سے طاقتور ٹول ہمارے اپنے پاس ہے، اور وہ ہے ہمارے الفاظ۔ ہمارے الفاظ؟ وہ کیسے؟ ہم جو سارا دن خود سے بولتے ہیں نا، وہ ہمارے دماغ کی پروگرامنگ کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا یا میں نہیں کر سکتا، تو دماغ اسے ایک حتمی کمانڈ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن رکیے، کیا یہ وہ ٹاکسک پازیٹیوٹی یا کھوکھلی مثبت سوچ تو نہیں؟ اگر میری جیب میں واقعی پیسے نہیں ہیں اور میں کہوں میں راستے نکالوں گا، تو کیا یہ خود کو دھوکہ دینا نہیں ہے؟ نہیں، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی ہوتی ہے حقیقت سے انکار کرنا۔ جیسے جیب خالی ہے اور آپ کہیں میں کروڑ پتی ہوں۔ ہاں، وہ تو عجیب بات ہو جائے گی۔ لیکن زبان بدلنے کا مطلب ہے نیورو پلاسٹیسٹی کا استعمال۔ جب آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، تو امگدلا سوچ کا عمل بند کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بات ختم۔ صحیح۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، تو آپ کا دماغ اسے ایک چیلنج سمجھ کر اس پری فرنٹل کارٹیکس کو جگا دیتا ہے۔ واہ، مطلب ہم حقائق نہیں بدل رہے، بلکہ اس حقیقت کو دیکھنے والا لینس بدل رہے ہیں۔ ہم دماغ کو سولوشنز کی طرف موڑ رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ جیسے گائیڈ میں وہ ٹریول والی مثال تھی نا، کہ ایک بندہ کہے میں دنیا نہیں گھوم سکتا کیونکہ میں کنگال ہوں، تو راستے بند۔ جی، فل سٹاپ لگ گیا۔ لیکن فراوانی کا مائنڈ سیٹ رکھنے والا کہے گا میں گھومنا چاہتا ہوں، چلو اس کے لیے پیسے بچانے کے اور مواقع تلاش کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل۔ حقیقت دونوں میں ایک ہے کہ پیسے کم ہیں، لیکن دوسرے جملے نے دماغ کو کام پر لگا دیا۔ اسی طرح نوکری کی مثال دیکھ لیں۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی روز کہے کہ میں اس نوکری سے نفرت کرتا ہوں، میں پھنس گیا ہوں، تو وہ دباؤ میں رہے گا۔ لیکن اگر وہ کہے کہ یہ نوکری مجھے فی الحال مالی سہارا دے رہی ہے اور میں ساتھ ساتھ بہتر نوکری تلاش کروں گا، تو وہ نوکری ایک سیڑھی بن جاتی ہے قید خانے کے بجائے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ صرف الفاظ بدلنے سے ہمارا وہ آئی کیو جو 14 پوائنٹس گر گیا تھا وہ دوبارہ واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے وہ بلائنڈرز ہٹ جائیں گے اور ہمیں ارد گرد کے وہ گوریلا یعنی وہ مواقع نظر آنے لگیں گے۔ جی، یہ واقعی زندگی بدل دینے والا نقطہ ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے یہ جانا کہ کمی کا احساس صرف ایک وہم نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کی صلاحیت کو کھا جاتا ہے، ہمیں مواقع دیکھنے سے اندھا کر دیتا ہے اور بیماریوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ لیکن ہم اس کے سامنے بے بس نہیں ہیں۔ بالکل بے بس نہیں ہیں۔ اپنے الفاظ اور سوچ کا زاویہ بدل کر ہم اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لے سکتے ہیں، اور اسی لیے ہم اگلی نشست میں اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا سیکھیں گے۔ جی، ہم اگلے حصے میں گرو ماڈل یعنی GROW ماڈل پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ پیسے اور کامیابی کو عملی طور پر اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے۔ بالکل، وہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ اگر محض یہ سوچنا کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں ہمارے آئی کیو کو 14 پوائنٹس گرا سکتا ہے، تو ذرا تصور کریں کہ جس لمحے ہم ان چیزوں پر سچی شکر گزاری محسوس کرتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس ایک لمحے میں ہمارا دماغ کتنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بیدار کر دیتا ہوگا۔ واقعی کتنے نئے مواقع اور راستے کھل جاتے ہوں گے۔ کیا یہ شکر گزاری ہی وہ جادوئی سوئچ نہیں جو اس اندھیری ہائی وے پر ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو دوبارہ روشن کر دیتا ہے؟ فرض کریں کہ
مطلب ہمارے دماغ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے نا وہ کوئی 15 سال پرانا ہو چکا ہے، اور وہ بار بار ہینگ بھی ہو رہا ہے۔ ہاں بالکل، وہ ہینگ ہو رہا ہے، غلطیاں کر رہا ہے، اور مطلب وہ نتائج بالکل نہیں دے رہا جو آج کے دور میں چاہیے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم سب پھر بھی اسی پرانے خستہ حال سسٹم پر اپنی پوری زندگی چلا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے واقعی۔ تو اس تفصیلی جائزے کے یہ جو تیسرا حصہ ہے نا، اس میں ہم اسی پرانے سسٹم کو ان انسٹال کرنے والے ہیں۔ پچھلے 2 حصوں میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کمی کی سوچ اور فراوانی کی سوچ میں فرق کیا ہے، لیکن آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بھئی ہم اپنی اس سوچ کو بدلیں کیسے؟ بالکل۔ یعنی عملی طور پر یہ نیا سافٹ ویئر دماغ میں کیسے انسٹال کیا جائے؟ اچھا، آج کی جو ہماری گفتگو ہے نا، وہ دراصل دی ابنڈنس مائنڈ سیٹ نامی کتابچے کے ان ابواب پر مبنی ہے جو ہمیں اس نئے سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کے ٹھوس اور عملی اقدام بتاتے ہیں۔ مطلب سوچ کو بدلنا کوئی جادو نہیں ہے، ایک باقاعدہ عمل ہے۔ صحیح۔ لیکن دیکھیے، نیا سافٹ ویئر انسٹال کرنے سے پہلے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہمارے اندر توانائی کا بہاؤ درست سمت میں ہے بھی یا نہیں، اور یہی چیز ہمیں فراوانی کے قانون یعنی لا آف ابنڈنس کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا، یہ فراوانی کا قانون مطلب یہ توازن والی بات ہے نا؟ جی بالکل۔ زندگی دراصل توازن کا ہی نام ہے، اور سب سے بڑی اور عام غلطی جو لوگ کرتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنا وقت اور توانائیاں دوسروں کو دیتے تو بہت ہے، لیکن بدلے میں کچھ لینے سے گھبراتے ہیں۔ یہ تو بہت دیکھا گیا ہے نا؟ مطلب یا تو لوگ صرف لیتے ہیں مگر دیتے نہیں، یا پھر صرف دیتے ہیں اور وصول کرنے سے کتراتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تعریف بھی کرے تو ہم بہانے بنانے لگتے ہیں کہ ارے نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ذرا رکیے گا یہاں پہ۔ کیا ہمیشہ دوسروں کو دینا ایک اچھی اور مطلب بےلوث عادت نہیں سمجھی جاتی؟ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے نا۔ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دینا یقیناً بہت اچھا ہے، لیکن اگر انسان مدد یا تعریف قبول نہیں کرتا تو وہ دراصل کائنات کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ کچھ بھی حاصل کرنے کے حقدار نہیں ہے۔ کیا بات ہے! یہ تو بالکل سانس لینے کے عمل جیسی بات ہو گئی نا؟ بالکل۔ کیسی مثال ذہن میں آئی آپ کے؟ جیسے انسان صرف سانس باہر نہیں نکال سکتا نا، زندہ رہنے کے لیے اسے سانس اندر بھی کھینچنی پڑتی ہے۔ واہ، کیا زبردست مثال ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص صرف دے رہا ہے اور لے نہیں رہا تو اس کا توازن تو مکمل بگڑ چکا ہے۔ یعنی گیو اینڈ ریسیو دونوں کا بیلنس ضروری ہے۔ 100%۔ جب یہ توازن درست ہو جائے نا تو اگلا قدم یہ ہے کہ ہم اس توانائی کو کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ مطلب ڈیفائن واٹ یو وانٹ۔ زیادہ تر لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ وہ زندگی میں چاہتے کیا ہے۔ ہاں، وہ بس یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ بالکل۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ مثال ہے ایک الیکٹرانک سٹور کی۔ فرض کریں ایک شخص دکان پر جاتا ہے، ملازم اس سے پوچھتا ہے کہ سر آپ کو کیا چاہیے، اور وہ شخص کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر تو دکاندار بھی اسے کچھ نہیں دے سکتا۔ بس یہی بات ہے، اگر انسان کو خود نہیں پتا تو دنیا بھی اسے کچھ نہیں دے سکتی۔ اور اسی مسئلے کا حل ہے سمارٹ گولز کا طریقہ کار۔ سمارٹ گولز یعنی SMART۔ جی بالکل۔ مطلب انسان کا ہدف اسپیسیفک، میجربل، اچیویبل، ریلیونٹ اور ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کی کوئی عملی مثال دیں گی؟ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ دیکھیے، میں امیر بننا چاہتا ہوں کہنا ایک بہت بڑی اور عام غلطی ہے۔ یہ بالکل مبہم ہے، دماغ کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس سے۔ صحیح۔ اس کی بجائے اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں 6 مہینے میں 1 لاکھ روپے سیو کرنا چاہتا ہوں تو یہ ایک سمارٹ گول ہے۔ اس میں وقت بھی ہے اور ایک مخصوص رقم بھی۔ ارے واہ، یہ تو بالکل GPS میں لوکیشن ڈالنے والی بات ہو گئی نا؟ بالکل، ایگزیکٹلی۔ مطلب کوئی بھی شخص GPS کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی اچھی جگہ لے جاؤ، اسے ایک درست اور مکمل پتہ دینا پڑتا ہے۔ ہاں، ورنہ وہ گول گول ہی گھماتا رہے گا۔ اچھا، اب جو منزل کا پتہ چل گیا یعنی سمارٹ گول بن گیا، تو راستے کی رکاوٹوں کو کیسے پار کیا جائے؟ اس کے لیے ایگزیکٹو کوچنگ کا ایک بہت مشہور ماڈل ہے جسے گرو ماڈل کہتے ہیں، GROW۔ گرو ماڈل یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا ہے گول، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں، جیسے وہ 6 مہینے میں 1 لاکھ کی بچت۔ دوسرا ہے ریالٹی،
مطلب اس وقت حقیقت کیا ہے؟ انسان کہاں کھڑا ہے؟ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ کیا آمدنی کم ہے؟ اچھا، یہاں میں تھوڑی سی بحث کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیے۔ مطلب ہم فراوانی کی سوچ کی بات کر رہے ہیں نا، تو کیا اپنی اس موجودہ اور اکثر تلخ حقیقت کو بار بار دیکھنا، جیسے کہ اپنے قرضوں پر توجہ دینا، کیا یہ خود ایک کمی کی سوچ نہیں ہے؟ ہم تو نیگیٹو چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، لیکن دیکھیے، حقیقت کو تسلیم کرنا کمی کی سوچ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلے کو حل کرنے کا سب سے پہلا قدم ہے۔ یعنی آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر سامنے گڑا ہے تو اسے دیکھنا پڑے گا تاکہ اس پر پل بنایا جا سکے، اور اسی لیے گرو ماڈل کا تیسرا مرحلہ ہے آپشنز، یعنی اختیارات۔ کیا راستے کیا کیا ہے؟ جی ہاں، مطلب کیا کوئی فضول خرچی روکی جا سکتی ہے؟ اور پھر چوتھا مرحلہ ہے ول، W سے، مطلب انسان کا ارادہ کہ وہ آج کیا عملی قدم اٹھائے گا۔ زبردست۔ لیکن یہ جو بڑے ماڈلز ہیں، یہ تو منزل کا نقشہ ہو گیا نا۔ روزمرہ کی زندگی میں سوچ کو کیسے پروان چڑھایا جائے؟ کیونکہ کوئی عادت ایک دن میں تو نہیں بنتی۔ بالکل نہیں بنتی۔ کتاب میں روزانہ کے 4 عملی طریقے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے گریٹیٹیوڈ، یعنی شکر گزاری۔ روزانہ صرف 3 ایسی چیزیں لکھنا جن کے لیے انسان دل سے شکر گزار ہو۔ ہاں، یہ دماغ کا فلٹر بدلنے والی بات ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا طریقہ ہے مائنڈفلنس، مطلب حال میں جینا سیکھیں۔ ماضی کی الجھنوں اور مستقبل کی پریشانیوں کو چھوڑ کر اس لمحے پر توجہ دینا۔ صحیح۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے نا، وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ وہ ہے اپنی ووکیبلری، یعنی الفاظ کا چناؤ بدلنا۔ ہاں، الفاظ کا چناؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ مطلب اپنی لغت سے نہیں ہو سکتا والے جملے بالکل ختم کر دینے چاہیے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں بل ادا نہیں کر سکتا تو دماغ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ارے ہاں، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کی جگہ اگر یہ سوچا جائے کہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں تو دماغ فوراً راستے تلاش کرنے لگتا ہے۔ واہ، میں تو اسے یوں دیکھتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نہیں کر سکتا تو ہم دماغ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیسے کر سکتا ہوں تو گویا ہم اس بند دروازے کو کھول کر حل تلاش کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور اسی سے جڑا ہے چوتھا طریقہ، یعنی چھوٹے ایکشنز، روز تھوڑا سا امپروو کرنا۔ یہ تو جم جانے سے مشابہت رکھتا ہے۔ مطلب کوئی شخص ایک دن ورزش کر کے فٹ نہیں ہو سکتا نا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی روزانہ 200 روپے بھی بچائے تو سال کے آخر میں وہ ایک معقول رقم بن جاتی ہے۔ جی، اور یہی چھوٹی کامیابیاں انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہوں پھر بھی زندگی میں مشکلات آ جائیں تو کیا کیا جائے؟ ہاں، کیونکہ عملی زندگی میں ایسا تو ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ اور یہاں تصور آتا ہے سیلف لو کا، یعنی خود سے محبت کا۔ اور دوسری چیز ہے مشکلات کو مواقع سمجھنا۔ اچھا، میں یہاں پھر تھوڑا سا روکنا چاہوں گا۔ سیلف لو پر اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک خود غرضانہ رویہ ہے، مطلب صرف اپنے بارے میں سوچنا۔ ہاں، ہمارے معاشروں میں یہ بہت عام غلط فہمی ہے، لیکن یہ کوئی خود غرضی نہیں ہے۔ جب تک انسان خود کو ویلیو نہیں دے گا، دنیا بھی اسے ویلیو نہیں دے گی۔ اسے ایک خالی برتن کی طرح سمجھیں۔ کیا کوئی شخص اپنے خالی برتن سے کسی اور کی پیاس بجھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں بجھا سکتا۔ اس کے پاس دینے کو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ بس یہی بات ہے نا۔ اگر اندر محبت اور سکون نہیں ہے تو انسان دوسروں کے لیے بھی بہتر نہیں بن سکتا۔ خود سے محبت ہمیں فراوانی وصول کرنے کے قابل بناتی ہے، اور جب ہمارا برتن بھرا ہوتا ہے نا تو ہم مشکلات کو بھی مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ ہم پرابلمز کو ہڈن اپرچونٹی، یعنی چھپے ہوئے موقع سمجھتے ہیں۔ صحیح، مطلب ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی راستہ چھپا ہوتا ہے۔ جی، اور اسی لیے مشہور مصنفہ گیبریل برنسٹین کہتی ہیں کہ رکاوٹیں دراصل صحیح سمت میں جانے کے لیے محض متبادل راستے، یعنی ڈیٹورز ہوتی ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ تو اگر میں آج کی گفتگو کو سمیٹوں تو کامیابی اور فراوانی کوئی راتوں رات ملنے والی چیز نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ کوئی بھی نئی عادت بننے میں تقریباً 21 دن کا وقت درکار ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن مستقل مزاجی اور صحیح سوچ کے ساتھ یہ ضرور آتی ہے۔ فائنل میسج یہی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے دراصل صرف
ایک چیز بدلنی ہوتی ہے، اور وہ ہے اس کی سوچ۔ 100% درست۔ صرف سوچ کا زاویہ بدلنے کی دیر ہے۔ اچھا، تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ سیشن ختم کریں، ایک بہت ضروری یاد دہانی۔ جو لوگ واقعی فائنینشیل فریڈم یعنی مالی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ بجٹ باس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بجٹ باس پر صرف پیسے بچانے یا کمانے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ امیروں والی سوچ آخر پیدا کیسے کی جائے۔ بالکل، وہاں امیر سوچ سکھائی جاتی ہے۔ تو جانے سے پہلے ہم سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور چونکا دینے والا سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ جی بتائیے۔ اگر فراوانی واقعی ہمارے چاروں طرف موجود ہے اور صرف ہماری سوچ کی فریکوینسی ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی ہے، تو ذرا سوچئے گا کہ اس وقت، بالکل اسی لمحے، ہماری زندگی میں ایسے اور کون سے وسائل اور خزانے موجود ہیں جنہیں ہم محض اس لیے نہیں دیکھ پا رہے کیونکہ ہم نے خود کو انہیں دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اس تفصیلی جائزے اور سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔